بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے شمدی کی زمان، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، جو وہ آج کی ہم کلاس میں پڑھیں گے۔ اور یہ ہمارا جو آج کا فعل ہے، یہ بعض جگہوں پہ ہم یعنی کہ اکثر تو ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ جو ہے یہ پریزنٹ سمپل ٹینس کی سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا قاعدہ جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ قاعدہ اس کا جو ہے وہ اگر تو جو ہمارا، پہلے میں آپ کو افعال بتا دیتا ہوں کہ ترکی زبان میں افعال کیسے ہوتے ہیں۔ جیسے ہے کہ آل مک، یعنی کہ آخر میں مک یا میک جس لفظ کے آخر میں آ جائے تو وہ اکثر جو ہے وہ یعنی کہ ہمیشہ وہ فعل ہی ہوتے ہیں، ورب ہوتے ہیں۔ آل مک کا مطلب ہوتا ہے لینا، ٹو ٹیک، آل مک۔ اور دوسری مثال دے دیتا ہوں، ویر میک، یا مک آئے گا یا میک آئے گا، ان دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا۔ ویر میک کا مطلب ہوتا ہے ٹو گیو، دینا، یعنی کہ اگر ہم صرف آل مک اتنا پڑھیں، یعنی کہ مک کو ساتھ لگا کے، ایک ہے آل، جیسے جگہوں پہ آپ نے پڑھا ہوگا آل ویر، وہ پھر فعل امر بن جاتا ہے۔ آل کا مطلب لے لو، لو، ویر کا مطلب دو، دے دو کوئی چیز۔ تو آل مک مطلب لینا، ٹو، جیسے ہم انگلش میں ورب کے ساتھ ٹو استعمال کرتے ہیں تو پھر دینا، لینا، کھانا، پینا، اس طرح کا جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو مک یا میک جو ہے وہ فعل کے آخر میں جو ہے وہ آئے گا ترکی زبان میں، یعنی کہ مک اور میک آ جائے تو وہ ورب ہے۔ جیسے آل مک لینا، ویر میک دینا، یہ میک کھانا، اچ میک پینا۔ تو اس طرح یعنی کہ مک اور میک جو ہے وہ لگتے رہیں گے آخر میں، یہ ہمارے ورب ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ورب کی جو ہے وہ پہچان کیا ہے، تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب جو ہے وہ ہم یہاں پہ قاعدہ پڑھیں گے، تین چار یعنی کہ قاعدے ہیں اس کے، ایک قاعدہ نہیں ہوگا، تین چار قاعدے مل کے وہ آپ جو ہے وہ یہ افعال جو ہے وہ ہمارا اس کے ساتھ چلے گا۔ تو سب سے پہلے جو قاعدہ ہے، یہ دوسرے نمبر والے جہاں پہ یہ میں ماؤس ہلا رہا ہوں، تو اگر تو جو ہمارا فعل ہے اس کا ہم مک ہٹا کے، جو ہمارا مک ہے آخر میں یا میک ہے، اس کو ہٹا کے پھر بھی آخر میں واول حرف، یہ چار جو واول حرف میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، ا، ای، او یا ا، ان میں سے کوئی ایک اگر آ جائے واول حرف، تو ہم نے اس کے بعد صرف یور کا اضافہ کرنا ہے تو ہمارا فعل بن جانا ہے۔ یہاں پہ میں مثلا لکھ دیتا ہوں، جیسے اوکومک، اوکومک کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریڈ، پڑھنا۔ ہم نے جو ہے وہ مک ہٹا دیا اس کا، تو ہمارے پاس جو فعل بچا اوکو، اس کے دیکھیں آخر میں کیا ہے، او ہے۔ یہ جو میں او مٹا رہا ہوں دوبارہ لکھ رہا ہوں، او ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اگر ا، ای، او یا ا، ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ آخر میں مک ہٹا کے آخر میں آ جائے تو ہم نے صرف یور لگا دینا ہے، تو ہمارا یہ فعل کمپلیٹ ہو جانا ہے۔ کیا مطلب اوکیور، مطلب وہ پڑھ رہا ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو ضمیریں، پچھلے لیکچر میں ہم نے ضمیریں پڑھی تھیں پچھلے سبق میں، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو او ہے ہمارا تھرڈ پرسن کے لیے ہم او جو استعمال کرتے ہیں، وہ یا علی جو ہے، کوئی نام بھی ظاہر ہے وہ بھی تھرڈ پرسن ہوتا ہے، کوئی فرد کا نام سنگل کا یا او جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے کسی قسم کا ہمیں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضمیر کے ساتھ، صرف ہم نے یور لگایا تو فعل کمپلیٹ ہو گیا۔ علی اوکیور مطلب علی پڑھ رہا ہے، او اوکیور مطلب وہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا کہ او اوکیور مطلب وہ پڑھ رہا ہے، تو یہ ہمارے تھرڈ پرسن کے لیے ہو گیا۔ تو یہاں دوسری مثال میں آپ کو یعنی کہ اویو، اویو مک، اویو مک کا مطلب ہوتا ہے ٹو سلیپ، سونا۔ یہاں پہ اپنے جو ہے وہ مک جو ہے وہ ہٹا لیتے ہیں، یہاں پہ مک ہٹایا تو آخر میں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ او ہمارے پاس جو ہے وہ آخر میں بچا ہے، تو اوی یور، یعنی کہ ہم آخر میں یور لگائیں گے تو اوی یور، وہ سو رہا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک قاعدہ ہو گیا کہ ہم نے جب مک ہٹانا ہے یا میک ہٹانا ہے تو اس کے بعد اگر آخر میں ان چار واول حروف میں سے کوئی ایک ہوگا، ان چار حروف میں سے آ، ای، او یا ا، ان میں سے کوئی ایک ہوگا تو ہم نے صرف یور کا اضافہ کرنا ہے، تو ہمارا جو ہے وہ ٹینس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ابھی میں ضمیریں نہیں پڑھا رہا کہ بین، سین، او، بیز، سیز، اونلر، وہ کیسے اضافہ کرنا ہے۔ ابھی صرف ہم جو ہے وہ صرف یور یعنی کہ صرف اس پہ توجہ دیں کہ اس کو فعل جو ہے وہ ہم نے کیسے یعنی کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کیسے بنانا ہے۔ پھر بعد میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ضمیروں کا جب اضافہ کرنا ہے تو پھر اس کو جملے کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو ابھی صرف آپ تھرڈ پرسن کے ساتھ ہم جو ہے وہ چلتے ہیں۔
تو ایک قاعدہ یہ ہو گیا کہ جب اس طرح کا فیل ہوگا تو ہم نے پھر ایسے بنانا ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ ہمارے جو واول حروف نہیں ہیں وہ اگر آخر میں آ جاتے ہیں, میں یہاں پہ جو ہے وہ مثال دے دیتا ہوں. کل مک, کل مک مطلب رہنا, کل مک ٹو اسٹے. اب یہاں پہ دیکھیں جو ہے وہ میں مک ہٹاتا ہوں, مک ہٹایا تو آخر میں کیا ہے ہمارے پاس لے, جو کہ واول حرف نہیں ہے. تو جب آخر میں واول حرف نہ ہوگا تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے, اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے یہ جو ہے پہلا جو ہمارا یہ خانہ ہے یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے, اگر تو اس کے پیچھے جو سب سے آخری واول حرف ہے ہمارا یہاں پہ دیکھیں آ ہے, اگر آ یا ان میں سے کوئی بھی ایک ہو تو ہم نے لگا کے یور کا اضافہ کر دینا ہے. ان میں سے کوئی بھی ایک ہو, مثلا کل یور, اب ہم نے لگا کے اس کے بعد پھر یور کا اضافہ کر دینا ہے. تو کل یور مطلب وہ رہ رہا ہے, کل یور, او کل یور, احمد کل یور, احمد رہ رہا ہے. یہاں پہ میں مثلا کی مثال میرے اچانک ذہن میں آئی ہے. کلمک کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا, نماز کلمک کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا, نماز کلمک. تو نماز ہم نے مک جو ہے وہ ہٹا دیا یہاں سے, مک جو ہے وہ ہٹائیں گے تو کل ہمارے پاس بچا. آخر میں کیا ہے, لے ہے, واول حرف نہیں ہے. تو یہ قاعدہ کس کے لیے, اگر واول حرف نہیں ہوگا. یہاں پہ کیا تھا, ان چار میں سے اگر کوئی ایک واول حرف ہوگا تو پھر ہم نے صرف یور کا اضافہ کرنا ہے. یہاں پہ ہے کہ آخر میں بالکل واول حرف ہے ہی نہیں, تو اگر جو واول حرف آخر میں نہیں ہے اور اس کے بعد والا جو لاسٹ واول حرف کوئی بھی ہوگا جو, تو وہ ہم نے دیکھنا ہے. اگر وہ آ یا ہوگا تو لگا کے صرف یور کا اضافہ کر دینا. تو ہم نے پہلے کل مک کا یہ والا کل والا پڑھا, مثلا کل مک, مک ہٹا کے اور یور لگایا تو کل یور مطلب وہ رہ رہا ہے. تو نماز کل یور, یہاں پہ بھی ہم نے لگایا اور یور لگا دیا, یعنی کہ آ اور دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے ہم نے لگانا صرف ہی ہے اور یور کا اضافہ کرنا ہے. تو نماز کل یور, نماز پڑھ رہا ہے. یہ ہمارا ایک یہاں بھی یعنی کہ چار گروپ ہو گئے ہمارے. بعض اوقات میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے بعض اوقات دو واول حروف کے گروپ بن جاتے ہیں, بعض اوقات چار بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس چار واول حروف کے جو ہے وہ گروپ ہیں. اگر آخر میں اے یا ای, یعنی کہ واول حرف تو یہاں پہ آخر میں ہوگا نہیں, لیکن واول حرف یعنی کہ آخری جو واول حرف ہوگا ہمارا وہ اگر اے یا ای ہوگا تو وہاں پہ ہم نے ای لگا کے یور کا اضافہ کر دینا ہے. تو وہ میں مثال دے دیتا ہوں. گر میک, گر میک کا مطلب ہوتا ہے ٹو انٹر, داخل ہونا. تو ہم نے میک ہٹایا تو آخر میں کیا ہے, رے ہے. رے جو ہے کہ واول حرف نہیں ہے, تو رے سے پہلے کیا ہے, یعنی کہ سب سے آخری واول حرف کون سا ہے, تو اے کی واول حرف ہے اور وہ ہے ای. تو یہاں پہ قاعدہ ہے کہ جب اے یا ای آ جائے گا تو ای لگا کے ہم نے یور کا اضافہ کر دینا ہے. گر یور مطلب وہ داخل ہو رہا ہے, گر یور وہ داخل ہو رہا ہے. اب ہمارا تیسرا قاعدہ جو ہے, تیسرا گروپ آ گیا ہمارا. اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ او یا یہ آخری واول حرف ہو ہمارا, تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے, لگا کے یور کا اضافہ کر دینا. مثال اس کی ہے کوشمک. کوشمک کا مطلب دوڑنا. مک ہم نے ہٹایا جب تو آخر میں ہمارے پاس کیا بچا ہے, شے. شے واول حرف نہیں ہے, یعنی کہ دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا وہ گروپ ہے جس کے آخر میں واول حرف نہ ہو. وہاں پہ ہم نے کیا قاعدہ لگانا ہے, تو شے جو ہے وہ واول حرف نہیں ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ آخری واول حرف دیکھنا ہے, وہ ہمارے پاس ہے او. تو یہاں پہ یہ قاعدہ یہ ہے کہ او یا ان میں سے کوئی بھی ہو آخری واول حرف, اس کے بعد ہم نے کا اضافہ کر کے یور لگا دینا. کوشیور مطلب ٹو رن, کوشمک کا مطلب ٹو رن بھاگنا, اور کوشیور وہ بھاگ رہا ہے. ہی از رننگ, کوشیور وہ بھاگ رہا ہے. اور ہی اور شی اس میں دونوں ایک ہی ہیں. مثلا میں شروع میں اگر علی لگا دوں, علی کوشیور مطلب علی بھاگ رہا ہے. اگر میں لگا دوں عائشہ کوشیور مطلب عائشہ لکھوں گا, عائشہ کوشیور مطلب عائشہ بھاگ رہی ہے. تو ترکی زبان میں جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مذکر اور مؤنث کا کنسیپٹ نہیں ہے, آپ نے جملے سے ہی اندازہ لگانا ہے کہ ہی کی بات ہو رہی ہے یا شی کی بات ہو رہی ہے. تو عائشہ کوشیور, عائشہ بھاگ رہی ہے. آخری ہمارا کیا ہے یہاں پہ قاعدہ, کیا یہ قاعدہ ہے کہ جس کے آخر میں واول حرف نہیں ہے تو اس کو ہم نے جو ہے وہ فیل کیسے بنانا ہے. تو اس کی مثال میں جو ہے وہ دے دیتے ہیں یہاں پہ. گیور میک کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا,
ٹو سی görmek. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ میک ہم نے ہٹا دیا، آخر میں ہمارے پاس کیا بچا؟ پھر رے بچا. رے جو ہے وہ واول حرف نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے آخری واول حرف دیکھنا ہے، وہ ہمارے پاس ہے ا. تو جب یا او ہوگا تو ہم نے او کا اضافہ کر کے پھر یور لگا دینا. تو گوریور وہ دیکھ رہا ہے. گوریور احمد، گوریور احمد دیکھ رہا ہے. حلیمے گوریور حلیمے دیکھ رہی ہے. تو یہ ہمارے دو قاعدے ہو گئے. ایک قاعدہ ہے کہ اگر آخر میں واول حرف نہ ہوگا تو ہم نے پھر جو ہے وہاں پہ کیا کرنا ہے، وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ واول حرف سے پہلے جو بھی آخری واول حرف ہوگا وہ دیکھ کے ان چاروں گروپ میں سے جو بھی ہوگا اس کے مطابق ہم نے او، ای، او یا او کا اضافہ کر کے یور لگا دینا ہے، تو ہمارا ٹینس کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ ایک قاعدہ. دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر آخر میں واول حرف آ جائے، اور واول حرف بھی کون سا؟ یہ چاروں میں سے کوئی ایک ہو، او، ای، او یا او، ان چاروں میں سے کوئی ایک ہو، تو ہم نے کسی چیز کا اضافہ کیے بغیر صرف یور لگانا ہے، تو ہمارا وہ ٹینس کمپلیٹ ہو جانا ہے. تو ہمارا تیسرا جو قاعدہ ہے جو اب میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آخر میں فعل کے آخر میں واول حرف آ جائے، یہاں پہ بھی ہے واول حرف آ جائے، یہاں پہ بھی، اس لیے میں نے ان دونوں کو ساتھ ملا کے لکھا ہوا اور اس کا تھوڑا فاصلہ رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ الگ قاعدہ ہے. تو یہ دونوں واول حرف کا حروف کا قاعدہ ہے. تو آخر میں اگر آ یا اے آ جائے تو پھر اس کو ہم نے جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ میں اس کی مثالیں دے رہا ہوں. مثلا یہاں پہ آ جو ہے وہ ہمارا آ جو ہے وہ او یا او میں بدل جائے گا، چینج ہو جائے گا. جو اے ہے وہ ای یا او میں چینج ہو جائے گا. یہ دو یہاں پہ گروپ ہیں، وہ کیسے چینج ہو جائے گا یہاں پہ ہم اس کی جو ہے وہ آپ کو مثال دے دیتے ہیں. ارامک، پورا فعل میں نے پہلے لکھا. ارامک کا مطلب ہوتا ہے ٹو سرچ، تلاش کرنا. ارامک، ہم نے مک ہٹایا، آخر میں ہمارے پاس کیا بچا؟ واول حرف بچا آ. آخری ہمارا جو ہے کیا ہے؟ واول حرف ہے آ. ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا ہے؟ اگر آ یا اے آ جائے گا تو وہاں پہ ہم نے یہ قاعدہ لگا دینا کہ اگر تو جو آ ہے وہ ہم نے او یا او میں بدل دینا ہے. لیکن اب وہاں پہ خیال کرنا ہے کہ ہم نے بس اب ارا، یہ آ جو ہے وہ ہم نے او یا او میں بدلنا ہے، لیکن کس کے مطابق بدلنا ہے؟ اس کو ہم نے جو آ ہے اس کو پورا ختم کر کے اس کو ہم نے تبدیل کر دینا او یا او میں. تو اس کو کیسے تبدیل کرنا ہے؟ اس کا مثلا ہم نے یہ آ کو مٹا دیا، اب اس کے ہم نے او یا او میں تبدیل کرنا ہے. تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نے اس سے پچھلا واول حرف دیکھنا ہے. تو وہ کیا ہے؟ آ ہے. تو ہم نے جو قاعدہ پڑھا ہوا تھا، یہ دیکھیے میں نے یہ قاعدہ یہاں پہ پھر ٹیبل بنا کے لکھا ہوا ہے. ہم نے کیا قاعدہ پڑھا ہوا ہے؟ یہاں پہ بھی یہ دیکھیں، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے قاعدہ، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے قاعدہ، اور پہلے ہم نے ضمیروں میں بھی سیم یہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے. یہ ٹیبل بار بار ہم پڑھ رہے ہیں. تو پیچھے اب آ گیا ہے یہاں پہ، تو ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ ہمیشہ جب آ یا او آ جائے تو اس کو ہم نے او میں بدل دینا ہے. تو یہاں پہ ہم پھر آ کو کیا او میں بدل دیں گے. آریور مطلب وہ تلاش کر رہا ہے، وہ سرچ کر رہا ہے. یہ ہماری او کی مثال ہو گئی. اب ہم نے او کی مثال بھی دینی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اوینا مک کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا. اوینا مک ٹو پلے. تو ہم نے یہاں پہ مک ہٹایا، مک ہٹانے کے بعد ہمارے پاس کیا آخر میں آ واول حرف بچ گیا. تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ آ کو جو ہم نے او یا او میں تبدیل کر دینا. تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ او کی مثال تو ہم نے دے دی آرامک اور آریور. یہ جو آ ہے ہم نے او میں اس کو تبدیل کیا. یہاں پہ ہم نے او میں اب او کی مثال دینی تھی. تو اوینا مک، میں نے مک ہٹا دیا، آخر میں آ بچا، اس کو ہم نے او یا او میں تبدیل کرنا ہے. تو کس کے مطابق چینج کرنا ہے؟ یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ پیچھے اگر پچھلا واول حرف ہم نے دیکھنا ہے، وہ اگر او یا او ہوگا تو ہم نے کیا او میں بدل دینا ہے. تو یہاں پہ اس لیے جو ہے وہ ہمارا آ جو ہے وہ او میں بدل گیا ہے، او میں نہیں بدلا. کیونکہ پیچھے اگر او لگانا ہے تو پیچھے آ یا او کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ ارمک میں تھا. یہاں پہ پیچھے او آ گیا تو اس لیے آواز کو گولائی میں لانے کے لیے او لگے گا. اوئنیور، اوئنیور وہ کھیل رہا ہے. تو ابھی میں صرف تھرڈ پرسن بتا رہا ہوں، ضمیرے میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ میں کھیل رہا ہوں، ہم کھیل رہے ہیں، اس کو کیسے لگانا ہے وہ بعد میں، تاکہ آپ کا جو وہ کنسپٹ مکس نہ ہو جائے وہ چیزیں. تو اوئنیور مطلب وہ کھیل رہا ہے. یہ ہمارا جو ہے اس قاعدے کا آ والا جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم نے اے کو دیکھنا ہے کہ اگر مثلا آخر میں اے آ جائے، ارامک میں اور اوئنامک میں آخر میں آ گیا تھا، اب اگر اے آ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟
تو اے آ جائے گا تو اس کی مثال جو ہے ہم لے لیتے ہیں بیکلیمک. بیکلیمک میک جو ہے وہ میں نے ہٹا دیا, تو بیکلے آخر میں دیکھیں یہاں پہ کیا ہمارے پاس اے بچ گیا. اب ہم نے اے کو جو ہے وہ کیا ہم نے یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے ای یا او میں تبدیل کر دینا ہے. اور وہ کس کے مطابق تبدیل کرنا ہے کہ ہم نے اے پہلے مٹا دیا کیونکہ اس کو ہم نے ای یا او میں تبدیل کرنا ہے اور پھر یور لگانا ہے. تو ہم اس سے پہلے پیچھے جو ہے وہ واول حرف دیکھیں گے. تو پچھلا ہمارا آخری کے ہے, کے تو واول حرف نہیں ہے, اس سے پیچھے اے ہے, تو اے جو ہے اس کے مطابق ہم آگے پھر اب ای یا او لگائیں گے. تو یہاں اس کا قاعدہ ہے کہ اے یا ای آ جائے تو ہم اس کو آگے جو ہے وہ چینجنگ ای جو ہے ای کے ساتھ کریں گے. تو یہاں پہ بیکلی, وہ جو اے تھا بیکلے والا, بیکلے میک, ہم نے میک ہٹایا, آخر میں اے تھا اس کو بھی مٹایا, تو اس کو ای میں چینج کر دیں گے بیکلی اور, کیونکہ پیچھے اے آ گیا ہے یہ ہمارے پاس. بیکلیور وہ ویٹ کر رہا ہے, بیکلیمک ٹو ویٹ انتظار کرنا, بیکلیور وہ انتظار کر رہا ہے. یہ ہماری ایک ہوگی. اب ہم نے او کی جو ہے او کی مثال بھی دینی ہے, تو یہاں پہ اس کی بھی مثال میں دے دیتا ہوں. اوزلیمک, اوزلیمک کا مطلب ہوتا ہے ٹو مس, کسی کو مس کرنا, کسی کی یاد آنا. تو اوزلیمک ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ میک ہٹا دیا, تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے پھر اے بچا ہے. تو اے کا ہم نے کیا ای والا پڑھ لیا, اب او والا پڑھنا ہے. تو او والے میں کیا ہے, ہم نے اے کو یہ مٹانا ہے, اوزلے والے آخر میں جو اے ہے مٹا کے, کیونکہ اس کو ای یا او میں ہم نے چینج کرنا ہے. تو کس کے مطابق چیک کرنا ہے, پھر جو آخری واول حرف ہے وہ ہم نے دیکھنا. تو یہاں پہ بھی اے کی واول حرف ہے, زے جو ہے وہ واول حرف نہیں ہے, او جو ہے وہ واول حرف ہے. تو او جو ہے اس کا ہم نے کیا قاعدہ ہمیشہ پڑھا ہوا ہے کہ جب او یا او آ جائے گا اور وہاں پہ ہم نے چینج کرنا ہوگا یا نیا کسی لفظ کا واول حرف کا اضافہ کرنا ہوگا, تو ہم کس کا او کا کریں گے. تو یہاں پہ ہم پھر او لکھیں گے, اوزلی یور, اوزلی یور وہ مس کر رہا ہے, وہ اس کو یاد کر رہا ہے, اوزلی یور. یہ ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ قاعدہ جو ہے وہ یہی ہمارا جو ہے وہ سمپل سا قاعدہ ہے. اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے فیل بنانا ہے. اب ہم جو ہے وہ میں سوالیہ بتا دیتا ہوں. سوالیہ جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے. سوالیہ ایسے ہے کہ آپ نے آخر میں جو ہے وہ منہ لگا دیتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا تھا, م, می, مو یا مو, یعنی کہ ان میں سے کوئی ایک ہم لگاتے تھے سوالیہ جملے جو ہم نے شروع میں پڑھے تھے, کہ مثلا مسادہ, مسادہ, باردک, وار, ہم نے پڑھا تھا. کس لیے, کیونکہ پیچھے تو وار ہے اس کا جو واول حرف ہے وہ کیا ہے, آ ہے. تو قاعدہ کیا ہے, جب آ یا او آ جائے گا تو ہم نے او والا جو ہے وہ لفظ استعمال کرنا ہے. تو یہاں پہ وارم مطلب کیا میز پر گلاس ہے. اگر ہم کہیں گے یوک منہ, یعنی کہ کیا میز پر گلاس نہیں ہے, تو یوک منہ ہو جائے گا. وہ منہ جو ہے وہ منہ ہو جائے گا. کیوں, کیونکہ یوک میں جو ہے وہ دیکھیں او ہے یہاں پہ واول حرف, پچھلا جو لفظ ہے اس کے مطابق, کیونکہ ہم م, می, مو, مو ان کا اضافہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ او ہے, تو یہ کیا قاعدہ ہے, او یا او ہوگا تو ہم او والا جو ہے وہ اضافہ کریں گے. یہاں پہ بار بار وہی ہم پڑھ رہے ہیں, تو یہاں پہ بھی بار بار جو ہے وہ ہم یہی پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ مسدہ باردک یوک منہ, کیا میز پر گلاس نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کیونکہ آخر میں یور آئے گا ہر, یعنی کہ جملے کے بعد جو ہے وہ جملے کے آخر میں یور آئے گا, اس لیے م, می, مو یا مو ان میں سے کسی ایک کا نہیں, صرف یور کے مطابق آخر میں کیا آئے گا ہمیشہ. جیسے یوک کے بعد منہ آیا تو یور کے بعد بھی ہمیشہ منہ ہی آئے گا. تو اوکیور, اوکیور منہ, کیا وہ پڑھ رہا ہے, اوکیور منہ کیا وہ پڑھ رہا ہے. تو سوالیہ جو ہے وہ بنانے کے لیے صرف ہم آخر میں منہ لگائیں گے, تو ہمارا جو ہے وہ جو ہے وہ جملہ جو ہے وہ سوالیہ جملہ بن جائے گا. منہ جو ہے وہ لگائیں گے تو سوالیہ جملہ بن جائے گا. یہاں پہ یعنی کہ ہمیں وہ اتنا وہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آخر میں منہ لگاؤں گا یا منہ لگاؤں گا یا منہ لگاؤں گا یا می لگاؤں گا. تو اس لیے یور ہونے کی وجہ سے آخر میں ہمیشہ ہی وہ منہ ہی آئے گا. تو اوکی اور منہ, کیا وہ پڑھ رہا ہے. تو یہ ہمارا سوالیہ ہو گیا. اب اس کو ہم نے جو ہے وہ نیگیٹو کس طرح بنانا ہے, منفی جملہ کیسے بنانا ہے. تو اس کی مثال جو ہے وہ میں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے. یہ دیکھیں آپ رائٹ میں جو میں نے ٹیبل بنایا ہوا ہے, کہ اگر تو آخر میں جو جملہ ہے ہمارا جو ہے وہ اوکومک, مثلا میں نے یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے اوکومک مطلب ٹو ریڈ, پڑھنا. اوکومک ہم نے جو ہے وہ مک جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ جو اوکومک میں جو مک ماں ہے, اگر تو یہ ماں ہوگا تو پھر وہ جو ہے وہ م
یا منہ میں بدل جائے گا. اور اگر وہاں پہ میں ہوگا آخر میں، جیسے کہ اوکومک، اور دوسری مثال میں دے دیتا ہوں سیو میک، جیسے پہلے بتایا تھا، یا آخر میں مک آئے گا یا میک آئے گا. جیسا کہ یہاں پہ بھی دیکھیں، یا آئے گا یا اے آئے گا، لیکن یہ ظاہر ہے یہ چار جو ہے واول حرف، ان میں سے بھی کوئی ایک آ سکتا ہے، تو ان میں سے جو ہے آ یا اے بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ دوبارہ یہاں پہ جو ہے وہ یا مک آئے گا یا میک آئے گا. اگر مک والا ما آ جائے گا تو اس کو ہم نے جو ہے وہ منہ یا منہ میں تبدیل کر دینا، تو نیگیٹو ہو جائے گا. جو میں ہوگا اس کو ہم می یا منہ میں بدلیں گے تو وہ نیگیٹو جملہ بن جائے گا. تو یہاں پہ دونوں مثالیں میں آپ کو دیتی ہیں. اوکومک میں دیکھیں آپ آخر میں کے اگر ہٹائیں گے تو ہمارے پاس جو ہے کیا ما بچا ہے. یہاں پہ سیومک میں کے ہٹائیں گے تو ہمارے پاس میں بچا ہے. اس کو میں کو ہم می یا منہ میں تبدیل کریں گے، نیگیٹو بن جائے گا. اس ماہ کو جو ہے وہ ہم منہ یا منہ میں بدلیں گے تو وہ جملہ جو ہے وہ نیگیٹو بن جائے گا. تو یہاں پہ مثال جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اوکومک کے جو ہے وہ میں نے ہٹا دیا. اب منہ کو جو ہے وہ ہم نے جو ماں ہے اس کو منہ یا منہ میں تبدیل کرنا ہے. تو وہ کس کے مطابق تبدیل کرنا ہے؟ ہم پورا ماں کو ایک دفعہ ہٹا دیتے ہیں. اوکومک یہ میں نے جو ہے وہ ماں ہٹا دیا. اب یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ماں ہوگا تو منہ یا منہ، ان میں سے کسی ایک کا اضافہ کرنا ہے. تو وہ کس کے مطابق کرنا ہے؟ اب آخر میں ہم نے آخری جو ہے ہمارا واول حرف دیکھنا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ او ہے. اور پھر وہی دوبارہ بار بار قاعدہ آیا گیا کہ او یا او ہوگا تو ہم نے او والے کو استعمال کرنا ہے. او والا کیا ہے؟ ہمارے پاس منہ ہے. تو اوکو منہ لگا کے پھر ہم نے یور لگا دینا ہے. اوکو میور مطلب وہ نہیں پڑھ رہا. اوکو میور وہ نہیں پڑھ رہا. اب دوسری مثال بھی منہ والی بھی مثال جو ہے وہ دے دیتا ہوں. اس کو میں مٹا دوں. المک مطلب ٹو ٹیک، لینا. المک ہم نے جو ہے وہ کے ہٹایا، پیچھے ہمارے پاس کیا ماں بچا. ہم نے کیا پڑھا؟ ماں کو جو ہے منہ یا منہ میں تبدیل کر دینا. تو اب میں جو ہے وہ ماں پورا ڈیلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس کو میں نے منہ یا منہ میں جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے. تو آخری میں پھر واول حرف دیکھوں گا کیا ہے؟ آ ہے. تو یہاں پہ کیا پڑا ہوا تھا کہ آ یا ان میں سے کوئی ایک ہوگا تو ہم نے کیا والے کا اضافہ کرنا ہے. تو والا کیا ہمارے پاس م. تو ال م یور وہ نہیں لے رہا. الیور مطلب وہ لے رہا ہے. المیور وہ نہیں لے رہا. آخر میں جو ہے وہ ساری ہم سوالیہ نیگیٹو اور سمپل جو ہے نا وہ جملے ایک دفعہ اور میں دوبارہ آپ کو لکھ کے نا بتا دوں گا تو زیادہ اور بھی آسانی ہو جائے گی. ابھی صرف تھوڑا تھوڑا قاعدہ پڑھ لیں. اب ہم نے ماں والا بھی پڑھ لیا کہ نیگیٹو ماں آخر میں آ جائے گا تو کیسے نیگیٹو کرنا ہے. اب ہم میں پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ جیسے مثال ہے سیو میک، اس کے آخر میں آیا ہے، کہ ہٹائیں گے تو میں آیا. اس میں کو ہم نے می یا منہ میں بدلنا ہے. پھر میں یہ میں ہٹا رہا ہوں اور آخر میں واول حرف دیکھ رہا ہوں وہ ہمارا اے ہے. اور جب اے اور ای آ جائے گا تو ہم نے وہاں پہ ای والا جو ہے وہ لفظ کا استعمال کرنا. تو وہ کون سا ہے؟ وہ ہے می. تو میں یہاں پہ میں کو جو ہٹایا اس کی جگہ می لکھ دوں گا. سیو می یور، ساتھ یور لازمی لگانا ہے. تو یہاں پہ می کی مثال ہو گیا. اب میو کی مثال بھی ہم کر لیتے ہیں دوبارہ. اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ گل میک. یہاں پہ بھی دیکھیں آخر میں آیا. گل میک مطلب ہنسنا. تو کے ہٹایا اور یہ آخر میں میرے پاس میں بچا. جب میں آئے گا تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ می یا میو لگانے سے وہ نیگیٹو بن جائے گا. تو وہ کس کے مطابق بنے گا؟ میں نے میں پورا ڈیلیٹ کر دیا. پیچھے میں نے دیکھا واول حرف کیا ہے؟ او ہے. تو یا او ہوگا تو او والے کا اضافہ ہوگا. تو وہ کیا ہے؟ میو. تو میں پھر میو کا اضافہ کر رہا ہوں. گل میور وہ نہیں ہنس رہا. گل میور وہ نہیں ہنس رہا. گل یور وہ ہنس رہا ہے. یہاں پہ ہم نے مثلا گیور پڑھا تھا. یہاں پہ گیور وہ دیکھ رہا ہے. وہی والی مثال یہاں پہ بھی ہے. گل مثلا میک ہم نے جو ہے پورا ہٹا دیا. میک گل. اور آخر میں دیکھیے واول حرف نہیں ہے. ہم نے یہاں کیا پڑھا تھا؟ آخر میں واول حرف نہ ہو تو اس کے پچھلا ہم نے واول حرف دیکھنا ہے. وہ اگر یا او ہوگا تو او لگا کے ہم نے یور کا اضافہ کر دینا. تو گل یور وہ ہنس رہا ہے. اور میں کی جگہ ہم نے میو لگا دیا تو گل میور وہ نہیں ہنس رہا. اور گل یور وہ ہنس رہا ہے. گل یور منہ تو کیا وہ ہنس رہا ہے؟ گل یور منہ کیا وہ ہنس رہا ہے؟ اب یہاں پہ یہ کنفیوز نہ ہو کہ یہ میں نے
پیچھے تو او کے اضافے کرتا جا رہا ہوں، یہاں پہ میں نے او کا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ آخری واول حرف کو ہم نے دیکھنا ہے. پیچھے بے شک نقطوں والے او آ رہے ہیں، لیکن جو ہمارا آخری واول حرف ہے وہ کیا ہے؟ او ہے. تو جب او یا او آ جائے گا تو ہم نے ہمیشہ بغیر نقطے والا جو او ہے وہ اس کا اضافہ کرنا ہے. تو بلیور منہ کیا وہ ہنس رہا ہے. تو یہ ہمارا جو ہم نے سوالیہ بھی پڑھ لیا، نیگیٹو بھی پڑھ لیا، سمپل بھی ہم نے جو ہے وہ پازیٹیو جملہ بھی پڑھ لیا. تو یہ جو ہے وہ سارا ہمارا جو ہے وہ ایک قاعدہ تھا. امید کرتا ہوں آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ گیا ہوگا. اب ہماری رہ گئی ہیں ضمیریں، تو وہ بھی میں آپ کو جلدی سے بتا دوں. ضمیریں کو اس کی ضمیریں بھی وہ ویسی لمبی نہیں ہیں جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ بین ہاستایم میں جا کے وہ الگ چینج ہو جائے گا، اور بین اورتھمینم یعنی کہ تھوڑا دوسرے جملوں میں جو ہے وہ تھوڑا بدلتا جاتا تھا. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ضمیر ایک ہی ہے، کیونکہ آخر میں وہ جو یور ہے اس یور کی وجہ سے وہ ایک ہی، کیونکہ وہ بدلتا نہیں ہے. جیسے دیل تھا، بنہاستا دیلم، وہ دیل لگتا تھا تو وہ ہمیشہ ایک ہی ضمیر جو ہے وہ رہتی تھی، کیونکہ دیل جو ہے اس کی شکل تو چینج ہونی نہیں، اس کے اندر کے واول حروف بھی چینج نہیں ہونے. اسی طرح یور میں بھی جو ہے وہ اس کی نہ شکل تبدیل ہونی ہے نہ اس کے واول حروف تبدیل ہونے ہیں. تو اس لیے جو وہ ضمیر ہمیشہ ایک ہی آتی رہنی ہے. تو پہلی ہماری کیا ضمیر ہے؟ پہلی ہے کہ بین. تو بین جب آ جائے گا تو ہم نے اس کے آخر میں یور کے بعد ہمیشہ اضافہ کرنا ہے ضمیر کا. تو ضمیر سب سے آخر میں جو ہے وہ اضافہ، جیسے دیل کے بعد ہم ضمیر کا اضافہ کرتے تھے کہ بین ہاستا بیمار، اس کے بعد ہم ضمیر کا اضافہ کرتے تھے کہ ہاستایم میں بیمار ہوں. بین ہاستا دیلم جب ہم کر دیتے تھے تو ہم پھر دیل کے ساتھ یعنی کہ آخری لفظ کے ساتھ جو ہے وہ ضمیر کا اضافہ کرتے تھے کہ بین ہاستا دیلم میں بیمار نہیں ہوں. تو یہاں پہ بھی ہم جو آخر میں بالکل فیل آ جائے گا یور، اس کے ساتھ ضمیر کا اضافہ کریں گے. تو بین اویورم یعنی کہ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں. خالی ہم نے اویور جو ہے وہ پڑھا تھا تو کیا مطلب تھا؟ اویور وہ سو رہا ہے. بین اویور، اور جب بین آ جائے گا تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آخر میں آخری ہم نے جو ہے وہ آخر میں ہمیشہ جو ہے وہ ادھر تو یور ہونے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں ہمیشہ وہی ہوگا، واول حرف نہیں آئے گا. یور ہونے کی وجہ سے آخر میں ہمیشہ رے ہی آئے گا. تو بین اویورم، یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے، صرف کا اضافہ کریں گے ہم. تو بین اویورم میں سو رہا ہوں. لیکن میں نے یہ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ یہ اس لیے لکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس کو سوالیہ بنائیں گے کہ کیا میں سو رہا ہوں، تو بین اویور، دیکھیں یہاں پہ بھی آپ نے ضمیر جو ہے نا وہ ہمیشہ آخری لفظ کے ساتھ ضمیر کا اضافہ کرنا ہے. یہاں پہ کیونکہ اویور آخری تھا تو اس کے سامنے ضمیر کا اضافہ کر دیا. بین اویورم میں سو رہا ہوں. کیا میں سو رہا ہوں؟ تو وہ سوالیہ نشان اینڈ پہ آ گیا. بین اویور منہ، اب یہاں پہ ہم خالی نہیں لگا سکتے کیونکہ منہ کے آخر میں واول حرف ہے. تو ہم نے پچھلی دفعہ کئی دفعہ قاعدہ پڑھا ہے کہ جب واول حرف آ جائے گا تو ہم پھر کیا کریں گے؟ یہ لگا کے ان دونوں واول حروف کو آپس میں سے الگ کریں گے تو میوم ہو جائے گا. اس لیے میں نے یہاں پہ یہ جو ہے یہ لکھی ہے کہ جب سوالیہ بنائیں گے تو اس وقت خالی نہیں، وہاں اس وقت یم آ جائے گا. لیکن خالی اگر پازیٹیو جملہ ہوگا تو خالی جو ہے یور کے بعد لگانے سے جو ہے وہ جملہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. بین اویور میوم، کیا میں سو رہا ہوں. اور اگر خالی ہم نے پازیٹیو سمپل جملہ بنانا ہو تو بین اویور روم لگانے سے جو ہے وہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ ہماری ضمیر ہے. اب ہم سین کی ضمیر لے لیتے ہیں. تو اسی پہ میں سین کی بھی لگا دیتا ہوں. ہمیشہ جو ہے وہ سن ہی لگے گا کیونکہ یور آخر میں جو ہے وہ او ہے. تو ہمیشہ جو ہے وہ جیسے ہم پچھلی دفعہ ہاستا سن مسئلہ آ گیا تھا وہاں پہ، سین ہاستا سن، وہاں پہ کیونکہ آخر میں دیکھیں نا واول حرف کیا ہے؟ آ ہے، اور آ یا او آ جائے گا تو ہم پھر او والے لفظ کا جو ہے وہ استعمال کریں گے. تو وہاں پہ ہم نے سن نہیں سن کا اسی لیے اضافہ کیا تھا کہ سن ہاستا سن، تم بیمار ہو. تو یہاں پہ ظاہر ہے یور ہے، اور یور کے درمیان کیا ہے؟ او ہے، یعنی کہ یور کے اندر ایک ہی واول حرف ہے وہ ہے او. اور جب او یا او ہوگا تو ہمیشہ او والے کا ہی دیکھیں، سن از سنوز، یعنی کہ یہ ایسے ہی جو ہے وہ الفاظ کا جو ہے وہ ضمائر کا اضافہ ہوگا. تو یہ بھی امید کرتا ہوں آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ گیا ہوگا. تو سین جو ہے وہ اس کی مثال ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو اویور، سن اویور سن، تم سو رہے ہو. سن اویور سن، سن اویور منہ لگا کے پھر بھی ہم سن لگائیں گے کیونکہ جو یہاں پہ جو دیکھیں نا دو واول حرف کٹھے نہیں ہو رہے، وہاں میں اور از میں دو واول حرف کٹھے ہو جائیں گے، اس لیے وہاں پہ یہ درمیان میں لگے گا. تو سن اویور مسن، کیا تم سو رہے ہو. سن اویور سن، تم سو رہے ہو. اور یہاں اس کو ہم نے اگر نیگیٹو بنانا ہو تو کیا تھا ہمارا اویو مک،
اگر آخر میں ما آ جائے گا تو ہم نے اس کو م یا منہ میں تبدیل کر دینا. وہ کس کے مطابق؟ ما میں نے پورا مٹا دیا, آخر میں کیا آیا ہے میرے پاس؟ او آیا ہے. تو او آئے گا تو پھر میں نے او والا ہی منہ لگانا ہے. تو اویو منہ یور سن اویو منہ یور سن, تم سو نہیں رہے ہو, تم نہیں سو رہے ہو. یہ ہمارا نیگیٹو بن گیا, سن اویو منہ یور سن. اب میں جو ہے او کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے, او کیونکہ تھرڈ پرسن ہے, کسی قسم کا اضافہ نہیں ہونا. او کی اور مطلب وہ پڑھ رہا ہے. اوکو میور, اوکو میور وہ نہیں پڑھ رہا. اوکو یور منہ کیا وہ پڑھ رہا ہے. تو یہاں پہ ظاہر ہے کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہے, سمپل جو ہے وہ سوالیہ اور نیگیٹو والے جو الفاظ ہیں ان کا اضافہ کرنا ہے, اور ضمیر کا کسی قسم کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھرڈ پرسن کے لیے. تو یہ سمپل ہے. اور اس کے بعد بیز آ جائے گا. بیز کا بھی جو ہے وہ بین کی طرح ہی ہے, وہاں پہ لگے گا, یہاں پہ از لگ جائے گا. اس کی مثلاً بیز کوشیور, کوشیوروز, آخر میں از لگ جائے گا, بیز کوشیوروز. اور اگر ہم نے کہنا ہوگا کیا ہم بھاگ رہے ہیں, تو منہ لگا کے پھر وہاں پہ ہم نے یوز لگانا ہے, کیونکہ اگر خالی از لگائیں گے تو دیکھیں آپ وہاں پہ دو واول حرف کٹھے آ گئے ہوئے ہیں, اور وہ موز ایسی عجیب سی آواز بن جائے گی, تو ان کو دونوں کو لگ کرنے کے لیے میوز یہ ہم نے لگا دیا. تو بز کوشیور میوز, کیا ہم بھاگ رہے ہیں, تو یہ ہماری بز کی مثال ہوگی. اور بز کوشیورس مثلا ہم بھاگ رہے ہیں, بز کوشمیورس ہم نہیں بھاگ رہے. اسی طرح ہم سیز کی مثال لے لیتے ہیں. سیز یعنی کہ سین میں سن آیا تھا, تو سیز میں جو ہے وہ سن کے ساتھ از لگ جائے گا, سنوز پورا ہو جائے گا, جیسے نسل سن اور نسل سنز. یہاں پہ بھی جو ہے وہ سیز کے ساتھ سنوز آ جائے گا. تو سیز کلیور سنوز, تم رہ رہے ہو, سیز کلیور سنوز. اور اگر اس کو ہم نے سوالیہ بنانا ہو, کلیور کے بعد منہ لگا کے منہ کے ساتھ ضمیر لگا دیں گے, تو سیز کلیور مسنوس, کیا تم رہ رہے ہو. اور اونلار جو ہے وہ بھی بہت یعنی کہ سمپل سی ہے. آپ چاہیں تو آخر میں مثلا اونلار کوشیور, جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اونلار ہاستا, وہ سب بیمار ہیں. اونلر ہاستا لار بھی آپ کر سکتے ہیں کہ وہ سب بیمار ہیں. اونلر اورنجی, اورنجی یہاں پہ او لکھنا تھا میں نے. اونلر اورنجی وہ طالب علم ہیں. اونلر اورنجی لر وہ سب طالب علم ہیں. تو لار اور لیر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کیوں لار لگتا ہے کیوں لیر لگتا ہے, پچھلے واول حروف کے مطابق. تو یہاں پہ جو ہے وہ فعل میں بھی جو ہے وہ آپ چاہیں تو اونلر کوشیور, اونلر کوشیور وہ سب بھاگ رہے ہیں, یعنی کہ دوبارہ کوشیور کے ساتھ لار لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو لار لگا سکتے ہیں, اونلر کوشیور لر. اونلر کوش مو یور لر وہ نہیں بھاگ رہے. اونلر کوشیور لر م کیا وہ بھاگ رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں اب جو ہے منہ نہیں آئے گا, اگر تو میں لار نہ لگاتا تو پھر منہ آتا. اونلر کوشیور منہ کیا وہ بھاگ رہے ہیں. لیکن اگر میں یہاں پہ لار لگا دوں, اونلر کوشیور لار م آئے گا, کیونکہ میں نے لار لگا دیا. تو آپ دیکھیں او جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا, اس سے پہلے جو آخری والا حرف ہمارا آ گیا ہے. تو جب آ یا آ جائے گا تو ہم نے اس کو کیا میں بدل دینا, تو وہ منہ جو ہے وہ م میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ جو ہے وہ ہمارا آج کا جو ہے وہ سبق تھا. ایک دوسرا پیج بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا پڑھا دیتا ہوں. یہ ساتھ میں نے جو ہے نا وہ لکھنے والا رکھا ہوا ہے, تاکہ ڈائریکٹ پہلے میں لکھتا نہیں تھا تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں اتنا لگتا تھا. اب ساتھ ساتھ لکھ کے جو میں بتاتا ہوں تو زیادہ بہتر رہ جاتا ہے, اچھی طرح ذہنوں میں جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو یہاں پہ استثناء ہے, جیسے ہمارے ہر گرامر میں چند استثناء ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک دو استثناء ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ تین جو ہیں وہ جو گت میک کا مطلب ہوتا ہے ٹو گو, گت میک مطلب جانا, ایتمیک کا مطلب ہوتا ہے کرنا. یاپمرک اور ایتمیک دونوں کا مطلب ٹو ڈو ہوتا ہے کرنا, ایتمیک کرنا. اور تاتمک کا مطلب ہوتا ہے چکھنا, تاتمک. تو تینوں کے آخر میں تے آ رہا ہے, جو یہ تے ہے وہ دے میں بدل جائے گا. بس اتنا سا جو ہے اس کا جو ہے نا وہ فارمولا ہے. یعنی کہ نارملی تو جو گت میک ہم نے یہ میک پورا ہٹا دیا, اور آخر میں واول حرف نہیں ہے, اور واول حرف نہ ہو تو ہم نے کیا کہا تھا
اے یا ای میں سے ہوگا تو ہم نے ای لگا دینا. تو گتیور، نارملی تو گتیور یہ ہونا چاہیے تھا. تو ہم نے جو ہے وہ تے جو ہے اس کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ 2 دفعہ میں نے تے لکھ دیا. تو گتیور، تو جو تے ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، دے میں بدل دینا. گدیور مطلب وہ جا رہا ہے. گدیورم میں جا رہا ہوں. گدیوروز ہم جا رہے ہیں. تو جو دے ہے وہ تے میں بدل جائے گا. اسی طرح ایتمک میں اور تاتمک میں جو ہے وہ جو تے ہے وہ دے میں بدل جائے گا. کہ ہمارے جو یہ گتمک والا ہے، یہ جب صرف پوزیٹو جملہ ہوگا اس وقت جو ہے وہ یہ تے جو ہے وہ دے میں بدل جائے گا. لیکن جب نیگیٹو جملہ بنے گا اس وقت جو ہے وہ یہ تے جو ہے وہ تے ہی ہمیشہ رہے گا. مثلا گت میور وہ نہیں جا رہا تو ہم کیا کہیں گے، گت میک. تو ہم نے نیگیٹو کا کیا پڑھا تھا کہ میں جو ہے وہ می یا منہ میں بدل جائے گا. میں جو ہے وہ می یا منہ میں بدل جائے گا. تو یہاں پہ ہم نے کس میں چینج کرنا ہے، می میں کرنا ہے کیونکہ پیچھے ای آ گیا. تو گت می اور وہ نہیں جا رہا یا وہ نہیں جاتا. گت می اور وہ نہیں جا رہا. اسی طرح ایت می اور تت می اور. اب دیکھیں نا، میں خود یعنی کہ ایت میں لگایا تو میں نے می لگا دیا، تت میں لگایا تو منہ لگا دیا. یعنی کہ مجھے تو پریکٹس ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہاں پہ میں نے منہ لگانا ہے، کہاں پہ میں نے منہ لگانا ہے. مثلا اوکو منہ اور وہ نہیں پڑھ رہا. اب یہاں پہ جو ہے وہ اوکو منہ میں نے منہ لگا دیا. اوکو منہ اور گت می اور ایت می اور تت می اور اوکو منہ اور. تو یہ نیگیٹو بنانے کے لیے کہاں پہ منہ لگانا ہے، کہاں پہ می لگانا ہے، کہاں پہ جو ہے وہ منہ لگانا ہے. مثلا کل می اور وہ نہیں رہ رہا. کل می اور یپ می اور وہ نہیں کر رہا. یپ م یور وہ نہیں کر رہا. تو یہ دیکھیں میں نے چاروں مثالیں یہاں پہ جو ہے نا وہ لگا دی ہیں، ای کی بھی، او کی بھی، او کی بھی. تو یہ جو ہے نا وہ کیسے جو ہے وہ گر می اور یعنی کہ او کی رہ گئی ہے تو وہ بھی ہم لگا دیتے ہیں. تو گر م یور. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہاں پہ میو لگانا ہے. یہ پچھلے واول حرف کے مطابق. یہاں پہ دیکھیں نا او آ گیا تو ہم نے او لگا دیا ہے. یہاں پہ دیکھیں تت میں آ گیا تو ہم نے او لگا دیا ہے. یہ ایتھ میں اے آ گیا تو ہم نے ای لگا دیا ہے. تو یہ عدنان بھائی نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا کہ جب اس کے نیگیٹو بنانا ہے اس وقت یہ تے جو ہے وہ دے میں تبدیل نہیں ہوگا. صرف یہ جب ہم نے پازیٹیو جملہ بنانا ہے اس وقت جو ہے وہ یہ جو ہے وہ جملہ ہمارا جو تے ہے وہ دے میں بدل جائے گا. مثلا گدیور وہ جا رہا ہے. گدیور یہاں پہ لکھ کیوں نہیں رہا، گدیور وہ جا رہا ہے. ایدیور وہ کر رہا ہے. تدیور وہ ٹیسٹ کر رہا ہے، وہ چکھ رہا ہے. تدیور منہ اس وقت بھی جب ہم سوالیہ بنائیں گے پھر بھی وہ سیم ہی رہے گا کیونکہ وہ تو وہاں پہ یہ اصلی جملہ ہم نے صرف منہ کا آخر میں جو ہے وہ سوالیہ کا اضافہ کیا ہے. تو اس لیے وہاں پہ جو ہے وہ پھر تے میں دوبارہ جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہوگا، وہاں پہ رہے گا. گدی اور منہ، یہاں پہ بھی منہ جب سوالیہ بنائیں گے تو وہ دے ہی رہے گا. لیکن صرف جب نیگیٹو بنائیں گے تو وہ واپس اپنی اصل جو ہے وہ شکل میں جو ہے وہ ویسا ہی رہے گا. ایک قاعدہ ہمارا یہ ہوگا. دوسرا قاعدہ ہی یہ ہے، یمک کا مطلب ہوتا ہے کھانا. یعنی کہ یمک جو ہے وہ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے. جیسے ہمارے ہاں اردو میں بھی کھانا جو ہے وہ فعل بھی ہے اور اسم بھی ہے. ہم فوڈ کو بھی کھانا کہتے ہیں اور ہم ٹو ایٹ کو بھی کھانا کہتے ہیں. تو یمک جو ہے وہ فعل اور اسم دونوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یمک مطلب کھانا اور دیمک مطلب کہنا، ٹو سے. تو ان دونوں میں بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سمپل سا یہ ہے کہ جو آپ میک جب ہٹا دیتے ہیں تو آخر میں جو ہے وہ ایک ہی واول حرف بچتا ہے، اے اور اے. تو ان دونوں کو کیا کرنا ہے، ہم نے سمپل سا ای میں جو ہے وہ بدل دینا ہے. ہم نے ان دونوں اے کو ای میں بدل دینا اور اس کے بعد یور لگا دینا ہے. دیور مطلب وہ کہہ رہا ہے، یہ یور وہ کھا رہا ہے. یہ یورم میں کھا رہا ہوں. یہ یور سن تو کھا رہا ہے. یہ یور سنوز تم سب کھا رہے ہو. تو یہ جو ہے نا یہ آپ نے یہ 5 طرف افعال ہیں جن میں استثناء ہے، یہ آپ نے یاد رکھنے. یہ 3 جو ہیں گتمک، ایتمک، تتمک، ان کے جو تے ہیں وہ دے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور یمک اور دیمک اس کے جو آخر میں اے ہے وہ ای میں بدل جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا ہے یور کا جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ہمارے استثناء جو ہے میں نے کہا یہ بھی بتا دوں آپ کو قاعدے میں. یہاں پہ چند جملے ہیں وہ ہم جو ہے وہ مل کے بھی میں یعنی کہ آپ کو پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ بھی اس پہ ڈسکشن کر لیں گے. ادم ایمرے یہاں تک ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا. بین مدم عمر فاروق سین ندن نے، یہ ہم نے جو ہے وہ گرامری تو ابھی تک نہیں پڑھا میرا نام یا تمہارا نام، لیکن جو ہم نے اپنی کنورسیشن میں جو ہے وہ یہ پڑھا تھا. ادم ایمرے میرا نام ایمرے ہے. بین پلو تم
میں پائلٹ ہوں. یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا. جیسے نا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ہاستایم، جب ہم کہتے تھے کہ میں بیمار ہوں تو اس وقت ہم آخر میں کیا لگا رہے ہیں. لیکن جب ہم نے پلوت کہا کہ میں پائلٹ ہوں تو پلوت تم آخر میں ہو گیا. لیکن یہاں پہ فعل میں کیا ہے، آخر میں یور آنے کی وجہ سے ہمیشہ ہی لگے گا کہ بین گدیورم، میں جا رہا ہوں، ہمیشہ ہی آئے گا. لیکن وہاں پہ دیکھیں بعض اوقات ہو جاتا تھا، بعض اوقات ہو جاتا تھا، جو اسم والے ہم نے، جو نون والے ہم نے جملے بنائے تھے. تو یہاں پہ اس کا دوبارہ میں بتا دوں، بین پلوتم، میں پائلٹ ہوں، بو اش چوک گزیل، یہ اش ہم کہتے ہیں کام کو، ورک کو، پروفیشن کو. بو اش چوک گزیل، یہ کام بہت اچھا ہے. ہچ سکل میورم، میں کبھی بھی بور نہیں ہوتا. تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے سکل مک، یہاں پہ میں فعل دوبارہ لکھ دیتا ہوں. سکل مک کا مطلب ہوتا ہے بور ہونا. سکل مک ہم نے یہاں پہ مک جو ہے وہ ہٹا دیا، اور آخر میں ہمارے پاس لے جو کہ واول حرف نہیں ہے. تو واول حرف نہ ہو تو ہم کیا کریں گے، پچھلے واول حرف کو دیکھتے ہوئے ایک واول حرف کا یہاں اضافہ کر کے پھر یور لگا دیں گے. تو پچھلے ہمارے پاس کیا ہے، ہے. جب آ یا ہوگا تو ہم کا اضافہ کر کے یور لگا دیں گے. تو مطلب سکل یور، وہ بور ہو رہا ہے. لیکن اسی کو اگر ہم نے نیگیٹو بنانا ہو، جہاں پہ جیسے اس نے یہاں پہ نیگیٹو استعمال کیا ہے کہ ہچ سکل میورم، میں کبھی بھی بور نہیں ہوتا. تو سکل مک آخر میں ہم نے کیا پڑھا تھا، جب ماں آ جائے گا تو اس کو ہم یا منہ میں تبدیل کر دیں گے. تو وہ کس کے مطابق تبدیل کریں گے، پورا میں نے ماں جو ہے وہ ہٹا دیا، اور آخری واول حرف دیکھا وہ کیا ہے، ہے. جب آ یا ہوگا تو ہم لگا دیں گے. سکل میور مطلب وہ بور نہیں ہو رہا یا بور نہیں ہوتا. ہاں اب یہاں پہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، جیسے کہ سوال کیا تھا ایک، تو بعض اوقات یہ جو ہے وہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں بھی یہ یوز ہوتا ہے. تو وہ یہاں پہ اس کی یہ مثال ہے، سکل میو روم، میں بور نہیں ہوتا. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بور نہیں ہو رہا. ہچ سکل میو روم، میں کبھی بھی بور نہیں ہوتا. ایسا کام جو آپ مسلسل کرتے رہے ہوں، مسلسل کریں، اس میں بھی یہ جو ہے وہ ہم یہ والا جو ہے وہ ٹینس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. سکل میورم، میں کبھی بور نہیں ہوتا. میں دوبارہ اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں. بین، میں ہر گن، ہر روز، یمیک، کھانا، یو روم، یمیک اور یہ دیکھیں نا اوپر اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اسی سے میں مثال دے رہا ہوں. بین ہر گن یمیک روم، میں ہر روز کھانا کھا رہا ہوں نہیں ہوگا اس کا مطلب. اس کا مطلب میں ہر روز کھانا کھاتا ہوں. یہاں پہ جو ہے وہ سمپل پریزنٹ سمپل ٹینس یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس. یہاں پہ جو ہے وہ پریزنٹ سمپل ٹینس آ گیا ہمارے پاس. اور بعض جگہوں پہ جو ہے وہ پریزنٹ، یعنی کہ اکثر تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہی ہوگا، بعض جگہوں پہ آ کے جو ہے وہ پریزنٹ سمپل ٹینس بن جائے گا. جیسے کہ اس کی مثال جو ہے ہچ سکل میورم سے دی ہے، اور یہاں پہ مثلا جو کام میں مسلسل اپنی زندگی میں کرتا ہوں، یعنی کہ میں روز صبح اٹھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، آفس جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، آفس سے گھر واپس آتا ہوں، یہ ایسے کام ہے جو میں ڈیلی کرتا ہوں، روٹین کے ساتھ کرتا ہوں. تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ یور والا فعل استعمال کریں گے. لیکن مثلا اگر مثلا میں بیٹھا ہوں ابھی اور مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ بازار جا کے کوئی چیز لاؤ گے، تو میں اس کو کہوں گا کہ ہاں میں لاتا ہوں. تو وہاں پہ یہ فعل استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ میں مارکیٹ جو ہے وہ میری روٹین نہیں ہے کہ میں مارکیٹ جا کے جو ہے وہ ڈیلی اس وقت میں جو ہے وہ جا کے کوئی چیز لاتا ہوں. یا کوئی اور بھی کام جو اس وقت میں صرف کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں کھاتا ہوں ابھی، یعنی کہ ابھی میں کھاتا ہوں. اگر میں کسی کو جواب دے رہا ہوں تو اس وقت یہ فعل نہیں، دوسرا پریزنٹ سمپل جو ٹینس ہے ترکی زبان میں وہی استعمال کریں گے. لیکن اگر میں کسی کو اپنی پوری کہانی بتا رہا ہوں یا ایسا کام جو میں ڈیلی ہی کرتا ہوں اور کسی کو بتا رہا ہوں، تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم یہ جو ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کریں گے. تو دوبارہ بعد میں بھی آپ کو کچھ سوال ہو تو آپ بتا دیجیے گا، انشاءاللہ وہ دوبارہ پھر دیکھ لیں گے اس میں. تو یہاں پہ یہ ہے ہر ہفتہ فرقل الکیلرے گدیورم، یعنی کہ یہ دیکھیں نا سارے جو ہے وہ کیونکہ مسلسل کام کرتا ہے، وہ کبھی بھی بور نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ اس نے یور کا جملہ استعمال کیا. ہر ہفتہ، ہر ہفتے، فرقل مطلب ڈفرینٹ، الکیلرے ملکوں کو، گدیورم جاتا ہوں. یہاں پہ یعنی کہ جا رہا ہوں نہیں لکھنا آپ نے، یعنی کہ یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا کہ ہر ہفتے مختلف ممالک جاتا ہوں. یہاں پہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں آ جائے گا. انسان لر الے بلوشیورم، انسانوں کے ساتھ ملتا ہوں. بلوشما کا مطلب ہے ملنا.
بلوشیورم انسانوں کے ساتھ ملتا ہوں، فرقل یمیکلیریورم ڈفرنٹ کھانے مختلف کھانے کھاتا ہوں، گیزیورم سیر کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ جب آپ ایسی اپنی کہانی بتا رہے ہیں جو آپ مسلسل کام کرتے ہیں تو اس وجہ آ کے یہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں بھی آ جائے گا۔ لیکن اگر اس کو مطلب اس وقت کوئی آدمی وہاں پہ مثلا بیٹھا ہو ریسٹورینٹ میں، کوئی آ کے کہے کہ پائلٹ صاحب کھانا کھا لیں، اور اگر وہاں پہ وہ جواب دے کہ اوکے میں کھاتا ہوں، تو پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ تمام یورم، نہیں کہے گا، تمام یرم، یعنی کہ وہ پھر جو ان کا اپنا پریزنٹ سمپل ٹینس ہم بعد میں پڑھیں گے وہ والا جواب دے گا پھر۔ لیکن جو اگر کہانی بتا رہے کہ میں مسلسل ایسا کام کرتا ہوں، وہاں جاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، تو وہاں پہ جو ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرے گا۔ یہاں پہ ایک اور مثال ہم پڑھ لیتے ہیں، بینم ادم داملہ، میرا نام داملہ ہے، بین بیر ریستوران دا، یہ دیکھیں نا ریستوران دا ہم نے پڑھا تھا، دا اور تا والا، اس کی مثال بھی آگے، بین بیر ریستوران دا گارسونم، گارسون کہتے ہیں ویٹر کو، تو گارسونم یہاں پہ دیکھیں پلو تم، گارسونم، امید کرتا ہوں یہ آپ کو جو ہے وہ اب آ گئی ہوں گی سمجھ، اسم کے جملے ہم نے ضمیر کے ساتھ کیسے بنانے تھے یہ ہم نے پچھلی ابھی کلاس میں پڑھا تھا۔ تو بین بی ریستوران دا گارسونم، میں ایک ریسٹورینٹ میں ویٹر ہوں، ہر گن مشتری لرے سروس یا پیورم، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، ایتمک اور یاپمک دونوں کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو، تو سروس یاپمک مطلب سروس دیتا ہوں ان کو، ہر گن مشتری لرے سروس یا پیورم، ہر روز جو مشتری کہتے ہیں کسٹمر کو، کسٹمرز کی کیئر کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ بعض بعض ہم جو بعض اردو میں استعمال کرتے ہیں، بعض گنلر چوک بخشش الیورم، بخشش ہم تو بخشش کہتے ہیں جب کسی کو دے دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں شاید بخشش دینا، تو بخشش مطلب ٹپ، یعنی کہ ٹپ میں معنی میں ترکی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض گنلر یعنی کہ بعض دنوں میں، چوک بخشش الیورم، عالمک ہم نے ٹو ٹیک پڑھا تھا، تو بخشش عالمک، یہاں پہ آپ کلم عالمک بھی کر سکتے ہیں، قلم لینا، کتاب عالمک کتاب لینا، ایلبیسے عالمک، تو آپ جو ہے وہ آل کے ساتھ جو لگاتے جائیں گے وہ فعل بنتا جائے گا، تو ایلبیسے عالمک مطلب کپڑے لینا، آیا کب عالمک، آیا کب عالمک جوتے لینا۔ بعض گلر چوک بخشش الیورم، بعض دنوں میں بہت زیادہ ٹپ لیتا ہوں، ہفتہ سونو دا 40 یورم، ویکینڈ پہ بھی ہفتہ سونو دا، ہم نے جو دا ساتھ اگر آگے یہاں پہ ریسٹوران دا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ میں ریسٹورینٹ میں کام کرتا ہوں، ہفتہ سونو ویکینڈ دا یہ جب الگ آ جائے گا تو اس کا مطلب بھی بن جائے گا، تو ویکینڈ بھی 40 یورم کام کرتا ہوں، تعطیل یپ میورم، تو یہاں پہ یاپمک ہم نے کیا پڑھا تھا، کرنا، سروس یاپمک خدمت کرنا، تعطیل یاپمک چھٹی کرنا، تو یہاں پہ آیا کب عالمک ویرمک، ان کے ساتھ آپ جو لگاتے جائیں گے جیسے ہم اردو میں لگاتے ہیں، کتاب دینا، قلم دینا، پانی لینا، روٹی لینا، کھانا لینا، ساتھ ساتھ جو آپ تعطیل مطلب چھٹی، تو تعطیل یاپمک مطلب چھٹی کرنا، تو تعطیل یپ میورم، یہاں پہ دیکھیں نا آپ پھر نیگیٹو آ گیا، یپ یعنی کہ فعل کے بعد جو ہے وہ یا مو جو بھی ہے اس کا اضافہ کر کے اس کے بعد یور لگا کے پھر ضمیر لگانی، تو تعطیل یپ میورم چھٹی نہیں کرتی۔ آخری پہ یہاں پہ جو ہے وہ ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، بینم ادم گلائے، میرا نام گلائے ہے، بین یونیورسٹی دے اورنجیم، یعنی پہ یہاں پہ گار سونم اس نے کہا، یہاں پہ دیکھیں اورنجی آخر میں ای آ گیا تو کیا ہو گیا، ساتھ ہی یم لگ گیا، ہستا یم لگ گیا وہاں پہ، تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اب اچھی طرح ذہنوں میں آپ کی بیٹھی ہوگی یہ چیزیں۔ بن باکر کیویدے اوتریورم، یشیورم بھی کہہ سکتے ہیں، اوتریورم بھی کہہ سکتے ہیں، اوترمک کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، لیکن کہیں جگہ رہ رہے ہیں آپ مسلسل کسی گھر میں یا کسی ٹاؤن میں، تو آپ وہاں پہ بھی اوترمک کا جو ہے وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ بین باکر کیویدے اوتریورم، میں باکر کوئی یہاں پہ استنبول کا ایک ٹاؤن ہے اس کا نام ہے، تو وہاں پہ رہتا ہوں۔ بینم ہر صبح درسم یوک، یعنی کہ میرا ہر صبح کلاس جو ہے وہ نہیں ہے۔ بنو نشن بازن ارکن، یہاں پہ ہم نے دیکھے باز پڑھا تھا، باز مطلب باز گنلر، یعنی کہ باز جو ہم باز پڑھتے ہیں، تو بازن مطلب بعض اوقات، یعنی کہ بعض وقت میں، بعض اوقات، بازن ارکن بعض اوقات جلدی، بازن گیچ بعض اوقات لیٹ، کالکیورم اٹھتا ہوں، کالکمک مطلب ہوتا ہے اٹھنا،
सो के उठना। और नॉर्मल उठने को भी काल्कमक आप इस्तेमाल करते हैं। काल्क गिदेलिम यानी कि उठो चलें हम, तो काल्कमक kalkıyorum, उठता हूँ। Ben arkadaşlarımla aynı evde kalıyorum। मैं arkadaşlar, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि arkadaş मतलब फ्रेंड्स, दोस्त। तो ben arkadaşlarımla, यहाँ पे जो है वो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो आप arkadaşlarla यहाँ तक पढ़ लें बेशक। तो मैं दोस्तों के साथ aynı evde, aynı मतलब होता है सेम, aynı aynı evde kalıyorum, सेम घर में जो है वो अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, एक ही घर में। Biz sabahları kahvaltı yapıyoruz। अब देखें ना, यहाँ पे yapmak दो दफा हमने जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। तातील yapmak, servis yapmak और kahvaltı yapmak मतलब ब्रेकफास्ट करना, kahvaltı yapmak। हम सुबह जो है वो नाश्ता करते हैं। Ben gazete okuyorum, मैं अखबार पढ़ता हूँ। Onlar televizyon izliyorlar, वो टेलीविजन देखते हैं। izlemek, यहाँ पे जो ऊपर मैंने görmek जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी दोबारा लिख देता हूँ। görmek का मतलब भी है देखना, टू सी। bakmak का मतलब भी है देखना। görmek नॉर्मल देखना, bakmak बहुत गौर फिक्र से देखना, किसी की तरफ पूरी तवज्जो से देखना, bakmak। görmek आप मतलब रास्ते से गुजरे हैं, ऐसी सरसरी नजर डाल देते हैं किसी पे, उसको कहते हैं देखना। bakmak जो आपको कहता है कि बना बक, मेरी तरफ देखो, यानी कि तवज्जो सारी अपनी मेरी तरफ करो, मुझे देखो, bakmak। और इस्लामिक, इस्लामिक फिल्म के लिए इस्तेमाल होता है, जो टीवी को देखना, स्क्रीन को देखना, उसके लिए इस्लामिक इस्तेमाल करते हैं। तो onlar televizyon izliyorlar, वो टीवी देखते हैं। sonra beraber okula gidiyoruz। sonra मतलब बाद में, beraber इकट्ठे, मिलकर, together, okula gidiyoruz, स्कूल जाते हैं। dersten sonra eve dönüyoruz। dönmek का मतलब होता है लौटना। तो dersten sonra, ये dan और ten जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। dersten मतलब क्लास से, sonra क्लास के बाद, dersten sonra eve dönüyoruz, घर आते हैं। ya da dışarıda geziyoruz। dışarıda मतलब बाहर, ya da या बाहर, geziyoruz घूमते हैं। akşamları evde internete giriyorum। शाम के वक्त घर में, evde घर में, इंटरनेटे giriyorum, इंटरनेट में जो है वो मैं इंटरनेट यूज करता हूँ। गिरने का मतलब होता है इंटर, यानी इंटर होना, इंटरनेट पे इंटर होता हूँ, यानी कि इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ। वे ders çalışıyorum, और çalışmak का मतलब होता है वर्क करना। पिछले यहाँ भी शायद हमने ये कहाँ पे पढ़ा है, हाँ यहाँ पे पढ़ा हुआ है। hafta sonu da çalışıyorum मतलब वीकेंड पे भी काम करता हूँ। तो ders çalışıyorum मतलब अपना सबक याद करता हूँ, सबक पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो çalışmak का मतलब होता है काम करना। तो ders çalışıyorum, जब ders साथ लग जाएगा मतलब सबक याद करता हूँ। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।